اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ جناب، آج جس عنوان کو کریں گے وہ ہے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و تحمل۔ اور تاریخ گواہ ہے، سیرت کے اوراق جب پلٹ کر ہم دیکھتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، خواہ وہ مکی دور ہو یا مدنی دور ہو، دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل کے تعلق سے بے شمار واقعات ہمیں نظر آتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی، اگر ہم دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو انہوں نے بھی صبر کو، تحمل کو، برداشت کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے، بہت زیادہ تلقین کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا صبر دیکھیے کتنا مثالی ہے کہ آپ کے صبر کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ بے شک ایوب کو ہم نے صابر پایا۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جسمانی طور پر، مالی طور پر بھی بے انتہا مصائب کا، مشکلات کا، پریشانیوں کا، تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ نے کس طرح سے صبر کیا۔ اور اسی طرح سے حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ان کی سیرت کا، تو انہوں نے بھی جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو جہاں پر برائی سے رکنے اور بھلائی کا درس دینے، نیکی کا درس دینے کا آپ نے ان کو نصیحت کی، اسی طرح سے صبر کے تعلق سے بھی آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ اور اسی تعلق سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے دین کی تبلیغ کا حکم دیا تو پھر وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ساتھ ہی فرمایا یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر فرما کر اللہ رب العزت نے صبر کی، پامردی کی، ڈٹے رہنے کی تاکید فرمائی، اور جا بجا قرآن مجید میں آپ کو تسلی بھی دی، تشفی بھی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر آج کا ہمارا عنوان ہے، صبر و تحمل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے اس عنوان کو گفتگو فرمائیں گی مہمان شخصیات، ہمیں تعلیم فرمائیں گے اس عنوان کے تحت۔ آج کے پینل میں جو شامل مہمان شخصیات ہیں ان کا تعارف آپ کی جانب کراتی چلوں، گو کہ بلا شبہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جا بجا آپ میری پہچان میں انہیں دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور جناب ان کے ساتھ اگلی نشست پر تشریف فرما ہے زرمینہ ناصر صاحبہ، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سعدیہ آپا، آپ سے ابتدا کرتے ہیں، فرما دیجئے صبر و تحمل سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو ہماری بہنوں کو یہ بتا دیجئے، پھر صبر و تحمل کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا حکمات ملتے ہیں، فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ صبر و تحمل، صبر کے معنی ہیں باندھنے کے، روکنے کے۔ کہاں روکنا، کہاں رکنا، جس کا شریعت آپ سے تقاضا کر رہی ہے وہاں روکنے کے۔ سہارنے کے بھی معنی کے اندر یہ آتا ہے، ٹالرنس، پیشنس بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور نفس کو گھبراہٹ اور اضطراب سے نکالنا، دراصل صبر اور تحمل کہلائے گا۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 90 سے زیادہ آیات کے اندر صبر و تحمل کی جو ہے فضیلتیں آئی ہیں، فضائل آئے ہیں، اور صبر کو نصف ایمان بھی فرمایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا عظیم الشان اس کا مقام ہے۔ اگر آپ اس کے مفاہیم کی طرف جائیں، مفہوم جو ہے اس کے، ایک تو مفہوم اس کا یہ نکلے گا کہ تکالیف آئیں آپ کے اوپر، مصیبتیں آئیں، آپ مقصد پر اپنے جمے رہیں۔ آپ نے اگر کوئی گول سیٹ کیا ہوا ہے اس پر جمے رہیں کامیابی کے انتظار میں۔ صحیح۔ دوسرا مفہوم اس کا جو ہے وہ سامنے آئے گا تو وہ دیکھیں آپ برائی کرنے والے کی جو برائی ہے اس کو نظر انداز کریں، صحیح، اس کو معاف کر دیں اس کا قصور، یہ دوسرا مفہوم ہے۔ یعنی کتنے سارے مفاہیم ہیں اس میں۔ تیسرا کیا ہے کہ مصیبت میں اضطراب اور بے قراری کا شکار نہ ہو، بلکہ کہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اس کی مصلحت وہ جانتا ہے۔ رضا الہی کے لیے میں صبر کرتا ہوں کیونکہ وہ مجھے دن اور رات ہر سانس دیکھ رہا ہے۔ چوتھا کیا ہے؟ منزل مقصود میں آئی ہوئی رکاوٹوں سے نہ گھبرانا۔ یعنی آپ نے کوئی گول سیٹ کیا ہے، آپ کا مثلاً یہ کہ میں کہتی ہوں کہ میں بہترین تقوی والی بنوں یا بہترین مومن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بنائے، میری یہ دعا بھی ہوتی ہے۔ اب اس پہ رکاوٹیں آئیں گی، مختلف اشکال کے اندر رکاوٹیں آتی ہیں کہ جہاں آپ کا جو ہے ایک وہ جو کامیابی کا جو زینہ ہے نا، اس پہ آپ لگتا ہے آپ رک گئے ہیں، لیکن ان رکاوٹوں کو خاطر میں نہ لانا ہے۔ پانچواں جو ہے درگزر کرنا ہے، عفو درگزر۔ ثابت قدمی اس میں بہت ضروری ہے، ثابت قدم ہو جانا، جمے رہنا، تکلیف میں بھی فرائض کو نہ بھولنا۔ آپ ایک کیفیت دیکھیں گے بعض لوگوں میں کہ میں دعا کیوں مانگوں کہ میری دعا تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ دعا مانگنا مغز عبادت ہے، تو آپ اور میں تو اب نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے اس لیے کہ کوئی فائدہ نہیں مجھے نظر آتا ہے۔ یہ ساری جو کیفیات ہیں یہ آپ اپنے دل کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو صبر ایسا کرنا ہے جس میں آپ فرائض کو نہ بھولیں، مصیبت کو مصیبت نہ سمجھیں، اللہ کی مصلحت سمجھیں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ بے شک دو قسمیں ہوتی ہیں، بدنی مشقتیں ہوتی ہیں ایک تو، اور پھر طبعی خواہشات جو ہیں، جو نفسانی خواہشات جو ہیں وہ ان سے ان کے تقاضوں پر صبر کرنا۔ تو یہ دو طرح کی ہیں۔ حقیقت کیا ہے اس کی کہ تمام جتنی ٹیمپٹیشنز ہیں دنیاوی، جو ایک جال بچھا ہوا ہے ہمیں اپنی طرف کھینچنے والا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے یہاں پر، تو نفسانی خواہش کے مقابلے میں دین پر قائم رہنا، تمام ٹیمپٹیشنز کے مقابلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ایمان والوں سے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم صبر و صلاۃ سے مدد مانگو۔ یہ بے شک دشوار ہے لیکن عجز کرنے والوں کے لیے نہیں، کیونکہ صبر اور صلاۃ خود عجز پیدا بھی کرتی ہے اور اس کے دوسرے لیول پر بھی لے کر جاتی ہے کہ کون سا ہے جس کے اندر ہمیں کراس کر کے بہتر اس کے اندر صبر کرنا ہے۔ ایک صبر جو ہوتا ہے وہ تو انسان شکوہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے بھائی میں تو صبر کر رہا ہوں۔ ایک صبر ہوتا ہے جو اللہ کے لیے اختیار کیا جائے، یہ سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے، اس کو صبر جمیل کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ ہی میں 156 نمبر کی آیت میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ بشارتیں دے رہے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم تو اللہ ہی کا مال ہے، ہمیں تو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جو میرا کھو گیا اس پر مجھے صبر کرنا ہے کیونکہ میرے رب نے مجھے بشارتیں دی ہیں، اور بشارتیں بھی ایسی ہیں جیسے سورہ زمر کی 10 نمبر کی آیت میں اللہ فرما رہا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے حد و حساب ہے اجر اس کا، جو ہمارے تصورات میں نہیں آ سکتا زینب، کبھی ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے وہ سارے جو وعدے اس نے ہم سے کیے ہیں، انک لا تخلف المیعاد، وہ تو وعدہ خلافی نہیں کرے گا، وہ جو جب بے حد بغیر حساب کہتا ہے تو ہم اس کا تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے۔ صبر کرنے والوں کے لیے فرشتوں کی دعا کا ذکر کہ اللہ نے سورہ الرعد کی 22 نمبر کی آیت میں کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ صبر کیا، نمازوں کو اپنی ادا کیا اللہ کی رضا پانے کے لیے، اپنے مال جو اللہ نے دیا اس میں سے خیرات کی، برائی کی جگہ بھلائی کر کے ٹالتے رہے، ان کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے۔ اور فرشتے جب ان کا یہ نفع دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہے تم پر تمہارے صبر پر، فنعم عقبی الدار، جس سے تمہیں پچھلے گھر کا نفع عطا کیا۔ سبحان اللہ، یعنی صبر پر فرشتے سلامتی بھیج رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے کس قدر خوشخبری سنائی ہے صبر کرنے والوں کے لیے، ان اللہ مع الصابرین۔ جناب آپ کی جانب آتے ہیں زرمینہ صاحبہ، احادیث مبارکہ کی روشنی میں صبر و تحمل کی فضیلت فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر و تحمل بہت ہی اہم موضوع ہے، اور انسان کی زندگی میں اس کو بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی وہ دکھ میں ہوتا ہے، کبھی سکھ میں ہوتا ہے، کبھی موسموں کا تغیر و تبدل ہوتا ہے، کبھی اس کے معاش میں چینجز آتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کو مصائب اور آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ دین اسلام صبر و تحمل، برداشت، رواداری، نرمی اور امن و سلامتی کا خوبصورت مظہر
ہمیں نظر آتا ہے۔ اس میں جو ہمیں تعلیم عطا کی گئی ہے وہ صبر کرنے کی ہے، کہ ہم نے صبر کرنا ہے، نرمی اختیار کرنی ہے، کیونکہ نرمی جس چیز میں ہو اس کو زینت دیتی ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کرتے ہیں، اللہ پاک ان پر اپنی عطائیں اور اپنے کرم فرماتا ہے، کیونکہ اللہ خود مہربان ہے اور مہربانی کو پسند کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں اور احادیث مبارکہ ہیں اس حوالے سے بہت واضح ہیں، بہت کلیئر احکامات ہمیں ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی امتیاز ہمیں جو صبر ہے وہ نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی انسان کی اولاد انتقال کر جاتی ہے، اس کا بچہ فوت ہو جاتا ہے اور وہ شخص کہتا ہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، فرشتے جب یہ بات اپنے رب تعالیٰ کو جا کر بتاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو یہ چیزیں عطا ہو جاتی ہیں: ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، مصائب پر صبر کرنے والا جسم، اور ایسی بیوی جو اپنے شوہر کی جان و مال میں خیانت نہ کرتی ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبر کی توفیق چاہتا ہے اللہ پاک اس کو صبر کی یہ توفیق عطا فرماتا ہے، اور اس سے زیادہ بھلائیاں پانے والی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے جانی اور مالی نقصان پر صبر کرتا ہے، صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، شکوے شکایات نہیں کرتا، تو اللہ اس کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں ہم جانتے ہیں کہ صبر اور سخاوت کو بہترین اوصاف قرار دیا گیا ہے، اسے خیر کثیر سے بھی تعبیر کیا گیا اور فرمایا گیا ہے کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک اہم خزانہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی اور یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے صبر کی حقیقت کو، کہ جب جو پہلا شوق لگتا ہے نا زینب، اسی پہ تو صبر کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ صبر ہم کرتے ہیں تو وہی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اللہ کی رحمتوں کے حقدار ٹھہرتے ہیں، اور ہمارا صبر جو ہے وہ مقبول ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں اگر انسان کامنٹس پاس کر دے، انسان مایوسی کا اظہار کرے، شکوہ شکایات کرے اور اس کے بعد کہے کہ اب میں نے صبر کیا، تو ایسے صبر کا کیا فائدہ؟ صبر وہی ہے جو فوراً جب آپ کو حادثہ پیش آئے یا کوئی پریشانی پیش آئے تو آپ صبر کریں، اور بے شک جب قلب ذاکر ہو اور زبان شاکر ہو تو ایسے لوگ اللہ کی رحمتوں کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب ایک انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اسے کسی بھی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب ایک انسان کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش میں سے گزارتا ہے، جب وہ سرخرو ہوتا ہے، اس میں صبر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی مدد اور اعانت چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور یوں اللہ کی مدد اور نصرت اس کو حاصل ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی شخصیت سازی ہوتی چلی جاتی ہے، اس کا کردار، اس کی سیرت کی تعمیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جو شخص نفسانی خواہشات پر صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 300 بلند درجات بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صبر کے تعلق سے زرمینہ ناصر صاحبہ گفتگو فرما رہی تھی، ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کا جو عنوان ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و تحمل، اور اس عنوان کے تحت گفتگو فرما رہی ہیں معزز مہمان شخصیات رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ صبر ایک روشنی ہے، یعنی جب ہم صبر کرتے ہیں تو اس سے جو راہیں کھلتی ہیں، جو شعائیں نکلتی ہیں، وہ ہمارے لیے در حقیقت بہترین اجر ہیں ہمارے لیے، پھر ہم اس سے نئی نئی راہیں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دل میں صبر ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دل میں برداشت ڈال دیتا ہے، اور اللہ رب العزت ہمارے اندر استقامت پیدا فرماتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے ہمیں کسی بھی معاملے کے تعلق سے۔ ارشاد فرما دیجئے سعدیہ انصاری صاحبہ، صبر و تحمل کیونکہ اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی امتیاز ہے۔ اب دو حصے سوال کے ہیں کہ کن کن مواقع پر اور کن کن حالات میں کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا، کچھ گفتگو فرمائیے۔ زینب، جب آپ سیرت مبارکہ پڑھتے ہیں، اور خاص طور پہ جب میں یہ جمع کر رہی تھی یہ نقطے جو بیان کرنے ہیں، تو حقیقتاً آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ کیا وہ شان تھی، سبحان اللہ۔ یعنی آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کے بچپن میں آپ والد کے سائے سے محروم ہوتے ہیں، آپ کی والدہ کا انتقال
برس کی عمر کے اندر ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ 8 برس کے ہوتے ہیں تو آپ کے دادا عبد المطلب جو کہ والدہ کی جگہ اور لحاظ سے آپ سے بے پناہ محبت کرنے والے، وہ بھی رخصت ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کبھی گلہ شکوہ تو دور کی بات، کوئی شکن یا اس کے اندر کوئی ایک کیفیت ایسی نہیں نظر آتی سوائے صبر اور تحمل کے. پھر اس کے بعد اعلان نبوت ہوتا ہے، اور اس کے 4 سال بعد جب اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہو جاتا ہے تو اہل مکہ ایسے مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایسا تکلیف انہوں نے نہ چھوڑی، کوئی ایسی اذیت نہ چھوڑی جو انہوں نے نہ دی ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. نجاستیں پھینکنا، کانٹے بچھانا، آپ کے سجدوں کی حالت کے اندر آپ کے اوپر غلاظتیں ڈالنا، گردن مبارک پر آپ کی جو ہے وہ چادر کو اپنی جو ہے وہ لپیٹ کے اور گھسیٹنا، وہ کیا تکلیف کا عالم ہوگا. یعنی آپ کے پائے استقامت متزلزل ہرگز نہیں ہوا. یہ ساری کیفیات سے آپ جو ہے وہ گزر رہے ہیں. پھر اس کے بعد نبوت کا 7واں سال ہے تو جو بنو ہاشم ہے ان کا تمام بائیکاٹ کر دیتے ہیں اہل مکہ، اور آپ کو کہاں جا کے رہنا پڑتا ہے؟ شعب ابی طالب میں. کس قدر کٹھن وہ 3 سال کیسے گزارے ہیں، کیا غذا تھی، کیا ہوا تھی، کیا آپ کے چین تھا، کیا آرام تھا. 3 سال کچھ نہیں، چمڑے اور سوکھے پتے کھا کے آپ نے اور آپ کے خانوادے نے وقت وہاں گزارا ہے. ابھی آپ شعب ابی طالب سے آئے کہ 8 ہی مہینے گزرے ہیں کہ چچا ابو طالب بھی اس دنیا سے چلے گئے. یہ سال عام الحزن کا سال کہلایا، غم کا سال، کہ آپ کی بہت ہی نہایت ہی محبوب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی رخصت ہو جاتی ہیں. اس کے بعد پھر آپ طائف جب جاتے ہیں اعلان تبلیغ کے لیے تو وہاں پر آپ کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے. آپ کے زبان اقدس سے صرف دعائیں نکل رہی ہیں، آپ کی زبان اقدس سے کوئی بد دعا نہیں نکل رہی، آپ کی پیشانی مبارک پر کوئی شکن نہیں ہے، اور آپ یہی دعا کر رہے ہیں کہ شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی توحید پرست آ جائے، خدا واحد کی عبادت کرنے والے. ابو لہب اور اس کی بیوی نے جو کچھ کیا اس پر تو پوری سورہ ابو لہب کے اللہ کا غیظ و غضب کیسے نازل ہوا. لیکن یہ بدبخت جو تھا جہاں جہاں آپ دین کی تبلیغ کے لیے جایا کرتے پیچھے پیچھے جاتا تھا اور بھرے مجمع میں چلا چلا کر القابات سے آپ کو نوازتا تھا. اللہ اکبر. تو یہ ایک ہر وقت کی ایک اذیت تھی. پھر 13ویں سال محبوب وطن کو چھوڑ کر ہجرت پر مجبور کیا گیا. کس نے مجبور کیا؟ یہی انہی اذیتوں نے جو آپ سہ رہے تھے مکہ مکرمہ. صبر و تحمل کے ساتھ آپ روانہ ہوئے. غزوہ احد ہوتا ہے، لوہے کی ٹوپی کی جو کڑیاں ہیں وہ آپ کے رخسان مبارک کے اندر چپ جاتی ہیں، لہو لہان ہو گئے، آپ کے دندان مبارک کے کنارے جھڑ گئے. اسی کے بعد آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ شہید کر دیا جاتا ہے بلکہ آپ کے ساتھ جو بے حرمتی ہوئی ہے کہ آپ کا پیٹ چاک کر دیا گیا، آپ کے جو اعضاء ہیں وہ کاٹ دیے گئے اور آپ کا کلیجہ کس طرح سے نکال لیا جاتا ہے. وہ کیا قیامت ہوگی جو آپ کے قلب اطہر پر اس وقت گزر رہی ہوگی. لیکن آپ کی صبر و تحمل کا وہ عالم ہے کہ آپ بس کیا عالم ہوگا ہم نہیں. پھر بھی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم کو بخش دے، یہ مجھے نہیں جانتی، یہ مجھے نہیں جانتے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگ جاتی ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت ایک وقفے کے بعد پھر 18 آیات نازل فرماتے ہیں اور آپ کا صبر و تحمل جو ہے وہ اپنے اعلیٰ ترین مقام پر ہے. بے شک بے شک. انک لعلی خلق عظیم، یعنی کہ خلق عظیم کے بھی اعلیٰ مقام کے اوپر آپ جو ہے فتح خیبر ہوتی ہے، اس میں آپ کو زہر دیا جاتا ہے جس کی تکلیف آپ کو ساری عمر آپ کے تعلق کے اندر رہی ہے. اس کے بعد لبید یہودی نے جو جادو کیا تھا، آپ معلوم ہونے کے باوجود آپ صبر و تحمل کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پھول، آپ کی 3 شہزادیاں، آپ کے 4 شہزادوں میں سے حضرت فاطمہ الزہرا صرف حیات ہیں، صرف حیات ہیں. سب کو آپ اپنی نظروں کے سامنے رخصت کرنے اللہ کے یہاں سے بلاوا آ جاتا ہے. حضرت ابراہیم آپ کی گود میں ہیں اور آپ کی آنکھوں، ان کا نزع کا عالم ہے اور آنکھوں سے زار و قطار آپ کے آنسو جاری ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو ہیں، دل غمگین ہے، زبان خاموش ہے، جس سے ہمارا رب راضی ہو.
یعنی اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ اس وقت بھی مقدم، اللہ کی محبوبیت، اللہ کا کرم، اس کی رضا ہر لحظہ ران آپ کو سیرت مبارکہ کے اندر نظر آتی ہے۔ یہ کیسے کیسے غمگین واقعات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ایک دریا کو کوزے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے تعلق سے جس طرح سے سعدیہ انصاری صاحبہ ارشاد فرما رہی تھی، اب یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہم کس طرح سے زرمینہ آپ کی جانب میں سوال یہ پیش کر دیتی ہوں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آج ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، ہم کہاں پر موجود ہیں، عدم برداشت اس قدر ہے جگہ جگہ پر ہر معاملے میں، کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ زینب۔ دیکھیے جس طرح سعدیہ آپا نے تمام تر واقعات بتائے اور جس کے اندر یقیناً ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ فی زمانہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ ہم اس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں کہ جن کا صبر اپنے نقطہ کمال کو چھو رہا ہے، اور یقیناً فی زمانہ ہمیں انہیں فالو بھی کرنا چاہیے۔ لیکن آپ نے بات کی ہے عدم برداشت کے تعلق سے، تو فی زمانہ لوگوں کے اندر برداشت کی اور حوصلوں کی کمی ہو چکی ہے۔ اس برداشت کی کمی کی وجہ سے لوگوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، انسانوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان میں محبتوں میں، اخوتوں میں کمی آتی چلی جا رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نام لیوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، ان کے امتی ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی امتیاز صبر و تحمل ہے۔ لیکن فی زمانہ لوگ خود غرضی کی بنا پر، نفسا نفسی کی بنا پر اور ایگو کی بنا پر، اپنی انا کی وجہ سے عدم برداشت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے سوسائٹی میں سوری ٹو سے نظر آتے ہیں۔ آپ روڈز پہ دیکھ لیں، ہاسپٹلز میں دیکھ لیں، گھروں میں دیکھ لیں، رشتوں میں دیکھ لیں کہ آپ کسی کی کریکشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں گے کہ آپ اس کام کو اس طرح سے کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، تو وہ بھی لوگ برداشت نہیں کرتے اور لڑنے مرنے کے لیے فوری طور پر تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دوسرے کا حقوق کے جو حقوق ہیں وہ غصب کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ بے صبری کے یہ نتائج ہیں نا سارے، اور عدم برداشت کے، اور رویوں کے اندر بھی ہمیں لچک نظر نہیں آتی۔ فی زمانہ دیکھیں قرض داری کے حوالے سے بات کی جائے، کسی نے قرض لے رکھا ہو یا دے رکھا ہو، تو اگر اس میں کچھ تاخیر ہو جائے تو وہاں عدم برداشت کے مظاہرے ہمیں نظر آتے ہیں، لوگ صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر بیماری، اگر بیماری طویل ہونا شروع ہو جائے تو لوگ اس طرح کے کلمات کہتے ہیں مایوسی کے، شکوے شکایات کے، کہ وہ اپنے ایمان کو، یقین کو کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ بیماری اس وقت وہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیارے اللہ کے ساتھ اپنی نسبت کو، اپنے تعلق کو، ربط کو مضبوط کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اور آپ کی دعائیں یقیناً آپ کے حق میں اور آپ کے پیاروں کے حق میں اللہ قبول بھی کرے گا۔ لیکن عدم برداشت کے مظاہرے ہمیں وہاں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر نیبرز کے حوالے سے بات کی جائے، کہیں گاڑی پارک کے حوالے سے، پارکنگ کے حوالے سے بات ہو، یا بچے آپس میں لڑ پڑیں، یا کوڑا کرکٹ گھروں کے آگے پھینک دیا جاتا ہے، یا کچھ اس حوالے سے جب معاملات کشیدگی اختیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں بھی لوگ صبر کا دامن جو ہے وہ نہیں تھامتے، اور عدم برداشت کے عظیم مظاہرے ہمیں سوسائٹی کے اندر نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایون بازاروں کے اندر۔ پھر روڈز کے اوپر بات کریں، گاڑیوں کو کراس کیا جا رہا ہوتا ہے، یا رش ہوتا ہے، ٹریفک کا سامنا ہوتا ہے، یا ہارنز پہ ہارنز بجائے جا رہے ہوتے ہیں، وہاں لوگ صبر و تحمل کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر کیو کی بات کی جائے، لائن میں لگنے کی، تو وہاں لوگ اپنے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور ایسے ہمارے معاشرے کے جو افراد ہیں، جیسے بزرگ افراد ہیں، یا بوڑھے ہیں، یا بچے ہیں، یا خواتین ہیں، ان کو ملحوظ خاطر ان کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ ان کے لیے کچھ آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ جیسے ہاسپٹلز میں یہ حال ہے، مریضوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ بے شک، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تو یہی ہے نا کہ دوسروں کے لیے دشواری پیدا نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو، آسانیاں تقسیم کرو، لیکن لوگ اس میں بھی ایک دوسرے سے نالا نظر آتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے حقوق غصب کرتے ہیں۔ فیملیز کے اندر، رشتوں کے اندر، کہیں بہنیں بھائیوں کا غصب کر رہی ہوتی ہیں اور ایٹ ٹائمز بھائی ایسا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں عدم برداشت کے مظاہرے نظر آتے ہیں۔ جابس کے اندر دیکھ لیں کہ اپنے ماتحت یا آپ کے جو کلیگز کام کرنے والے ہیں، کسی نے کوئی بات کہی، اس کے کہنے کی دیر تھی کہ آپ کی طبیعت نے، آپ کے مزاج نے اس کو برداشت نہیں کیا اور کہا کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی۔ پھر فی زمانہ سوری ٹو سے، لیکن یہ بھی تو ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی خوشی کو بھی برداشت نہیں کر رہے ہوتے، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کس طرح سے نفرت انگیزیاں آپس میں اختیار کر رہی ہوتی ہیں، صرف اور صرف بے صبری کی بنا پر۔ اسی طرح سے جو اسلامک جو آج کل فی زمانہ جماعتیں ہیں، دیکھیں ہر ایک کا اللہ ایک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں، لیکن وہ کس طرح سے ایک دوسرے سے نفرت انگیزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، حتک کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں بے صبری اور جلد بازی کے نتیجے میں، یقیناً جس کا بے حد نقصان ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، معاشرے سے امن و چین اور سکون تو رخصت ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر ہمیں کوئی امن کی فضا نظر نہیں آتی، معاشرہ صحت مند بنیادوں پہ کھڑا نہیں ہوتا۔ تو
تو یہاں یہ ضرورت ثمر کی ہے کہ جو ہمارے اسلاف ہیں ان کے طریق کو ہم فالو کریں، کہ ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں معلوم یہی ہوتا ہے کہ جب ان کے نفس پر کوئی معاملہ اس طرح سے بھاری پڑتا تھا تو وہ کس طرح سے صبر اور برداشت کی رواداری کی عظیم مثالیں قائم کیا کرتے تھے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یعنی ہم پر کوئی جملہ کستا ہے، بد کلامی کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے ہمارے لیے جو ہماری طبیعت پہ گراں گزرتی ہے، ہم چاہتے ہوئے بھی یعنی ہمارے اندر اتنی استطاعت ہے کہ ہم بدلہ لے سکیں، اس وقت ہم صبر کریں صرف اللہ رب العزت کے خاطر، صرف اللہ کے لیے، تو اللہ رب العزت بے شک اس صبر کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں آج جو عنوان ہے جناب سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل، اس عنوان پر گفتگو فرما رہی ہیں اور ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں ہماری معزز مہمان شخصیات، معزز اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، سعدیہ انصاری صاحبہ اور زرمینہ ناصر صاحبہ۔ سعدیہ آپا، جس طرح سے عدم برداشت کی بات ہوئی ابھی وقفے سے پہلے کہ ہمارے اندر برداشت ختم ہو گئی ہے، اور کن کن مقامات پر جس طرح سے زرمینہ نے ارشاد فرمایا، تو سعدیہ آپا آپ کی جانب بڑھوں گی، جیسے کہ ہم بات بھی کر رہے تھے وقفے پہ جانے سے قبل۔ اب گھر کے ماحول کی جب ہم بات کر لیتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہم جب رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو گھر کا ماحول، اس میں جو صبر ہے، تحمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیسے رہنمائی کرتی ہے، اس تعلق سے آپ فرما دیجیے۔ دیکھیے زینب، صبر و تحمل ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی خصلت ہے کہ جو آپ کو اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر، جس کی حقوق اللہ میں بھی، حقوق النفس میں بھی، حقوق العباد میں بھی، جب ہم اپنے آقا و مولا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ ابھی کچھ بیان بھی ہوا ہے کہ ایک ایک لمحہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا ہو، غیر ہو، وہ دور سے کوئی مسافر ہو کہ اجنبی ہو، ہر طرح کی کس طرح سے آپ نے ہمارے لیے ایک نمونہ حیات چھوڑا ہے۔ اس کے اندر اخلاق، وہ اخلاق حسنہ وہ ہے اور کہ جو قیامت کے روز میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ تو یہ رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے دیے ہیں، اور یہ فرما دیا کہ سارا میرا کنبہ ہے، اب مجھے جو ہے اپنے اخلاق کو بہترین اس کے اوپر لانا ہوگا، اپنے حسن سلوک کے جتنے معاملات ہیں ان تمام رشتوں میں جاننا ہوگا کہ یہ ضروری ہیں، اور باہمی صبر و تحمل ہی سے ہر رشتے جو ہے وہ سنورتے ہیں، ہر رشتہ سنورتا ہے۔ صبر و تحمل ہمیں ضروری ہے ہر رشتے میں، کیونکہ ایک والدین سے پیدا ہوئے 6 بچے، 4 بچے، 3 بھی، وہ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر ایک کو اللہ نے مختلف بنایا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ میاں بیوی کے درمیان جو اگر خلش آتی ہے تو وہ فطری ہے، لیکن باہمی صبر و تحمل سے اس رشتے کو بھی خوبصورت بنانا ہے اور اس کو سنوارنا ہے، اور خوشگوار زندگی کے لیے یہ بنیادی عنصر ہے صبر و تحمل۔ یہ ہمیں تعلیمات سکھا رہی ہیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی قدر و عزت ہو، ٹھیک ہے، تو پھر نہ صرف اس کو کیا قدر و عزت چاہنی ہے بلکہ اس کو کرنی بھی ہے۔ تو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی چاہو، یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اگر اپنی عزت اور توقیر میں اضافہ چاہتے ہو تو دوسرے کو بھی عزت دو، اور پھر اس سے واپسی کی اس کی وہ نہ رکھو، اس سے کسی اچھے سلوک کی توقع نہ رکھو۔ یہ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں نا، جو ہم لوگوں سے قائم کرتے ہیں، خود ہم وہ دے نہیں رہے اور دوسروں سے توقع کرتے ہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو سکھایا گیا ہے، بہت چھوٹی سا محاورہ، نیکی کرو دریا میں ڈالو، تو اس میں یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہمیں اپنے رویے بہترین رکھنے، کوئی توقع نہیں رکھنی، دوسروں کے لیے مثبت سوچ رکھنی ہے۔ پازیٹیوٹی زندگی میں پازیٹیوٹی لاتی ہے۔ پازیٹیوٹی آپ کو، جب آپ اس لیے صبر و تحمل کریں کہ اللہ کی مصلحت ہے، وہ مجھ سے یہ چاہتا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ فمن یؤمن باللہ یہدی قلبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے پاس جو میں نے امتحانات بھیجے ہیں، جو مصیبتیں بھیجی ہیں، وہ اس لیے کہ تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو، اس لیے نہیں بھیجی ہیں کہ تم ناشکرے ہو جاؤ۔ تو ہمیں بہت خوبصورتی سے لے کے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسن خلق کا ثمرہ الفت اور محبت ہے، اور برے اخلاق کا پھل بیگانگی اور آپس میں دلوں کی دوری ہے۔
تو یہ سمجھنا چاہیے. اب فوائد کی طرف جب ہم نظر رکھتے ہیں تو صبر سے ایمان اور یقین کی پختگی کا پتہ چلتا ہے. اگر میں صابر ہوں تو میری ایمان اور پختگی کا پتہ چلتا ہے. حضور پر نور علیہ السلام سے دریافت فرمایا گیا کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا صبر اور درگزر کا. پھر دوسری چیز صبر سے آپ کے صدق و تقوی کا جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے آپ کے اندر صدق و تقوی. وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر فرمایا اللہ نے کہ جب تم کسی مصیبت تمہارے اوپر آئے یا لڑائی جھگڑے ہوں تو وہ جو متقین ہیں وہ اس میں صبر اور تحمل سے کام لیں گے. تو اس سے آپ کے تقوی کا بھی پتہ چلتا ہے اور پھر صبر سے تقوی کے درجات بھی بڑھتے ہیں. پھر صبر سے صدق اور تقوی بڑھتا ہے جو کہ سورہ بقرہ کے اندر فرمایا اور ہدایت بڑھتی ہے جیسے میں نے سورہ تغابن کی آیت فرمائی. اس کے بعد رحمتیں اللہ کی برستی ہیں جیسے سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کی نوازشیں اور اس کی رحمتیں جو ہیں وہ اس کا انتظار کرتے ہیں صبر والے. پھر صبر والوں کے لیے تو بے حد و حساب اجر بھی ہے, اللہ کی معیت بھی ہے. صبر ہی ہے جو گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. بے شک حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر اور تحمل جو ہے حسن سلوک کی کیفیات میں جو تم کچھ وہ درگزر کرتے ہوئے نکلتے ہو, عفو درگزر کا معاملہ, تو تمہیں کانٹا نہیں چبھتا کہ تمہارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر آپ نے ایک اور موقع پہ فرمایا کہ کوئی مومن مومنہ کو اس کے جسم, اس کے مال, اس کی اولاد سے جب آزمایا جاتا ہے اور وہ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں مومن اور مومنہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملیں گے کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو اتنے فوائد اور ثمرات ہیں. یعنی آپا صبر کے تو فوائد ہی فوائد ہیں نا, اور اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ رب العزت وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے. بے شک. زرمینہ آپ کی جانب بڑھیں گے. معاشرے میں کیونکہ صبر و برداشت کے تعلق سے, رواداری کو فروغ دینے کے تعلق سے میں چاہوں گی کہ آپ ہماری بہنوں کو, بچیوں کو, مائیں بیٹیاں جو اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں کیا پیغام دیں گی؟ فرمائیے گا. شکریہ زینب. دیکھیے فی زمانہ جو صبر ہے وہ ہمارے معاشرے کی اشد ضرورت ہے, عصر حاضر کی ایک بہترین ضرورت صبر ہے, اور اگر صبر و تحمل کا دامن تھام لیا جائے تو یقیناً یہ ہمیں ناکام و نامراد نہیں ہونے دیتا. ہم جانتے ہیں صبر ایک ایسی سواری ہے جو انسان کو کبھی گرنے نہیں دیتی, نہ کسی کی نظروں میں, نہ کسی کے قدموں میں. اور اسی طرح سے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز تقریباً 70,000 لوگوں کو داخل جنت کیا جائے گا اور وہ لوگ صابرین میں سے ہوں گے. اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ جو صبر اور ایمان ہے وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. جس طرح سے سر اور بدن کا رشتہ ہے اس طرح سے صبر اور ایمان کا رشتہ ہے. جس طرح سر کے بغیر بدن نامکمل ہے اور بدن کے بغیر سر نامکمل ہے, تو صبر ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے اخلاق کو عمدہ کرتا ہے, اس سے ہمارے دل کو مضبوطی عطا ہوتی ہے اور اس سے ہمارا ظرف وسیع ہوتا ہے. اور یقیناً جو لوگ صبر کرتے ہیں, دوسرا ایسا یہ خوبصورت ہتھیار ہے صبر بندہ مومن کا کہ دوسرا انسان چاہے کچھ بھی کر لے, لیکن جو صبر کرنے والا ہے وہ وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا ہوتا ہمیں نظر آتا ہے, کیونکہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو فالو کرتا ہے. تو بے شک جو دل و جان سے ان پہ قربان ہوتا ہے پاتا ہے دل کی چمک, کامل انسان ہوتا ہے, رکھتا نہیں وہ طلب زمانہ محمود, دراصل وہ زمانے کا سلطان ہوتا ہے. تو صبر و تحمل کو اپنانا اس لیے بھی بے حد ضروری ہے کیونکہ جو لوگ اپنی زندگی میں صبر و تحمل کو شامل کرتے ہیں, اپنے معاملات کو صبر و تحمل کے ذریعے پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں, اللہ پاک ان کو کامیابیوں سے, کامرانیوں سے ہمکنار کرتا ہے. اور ایسے لوگ جو غیر مستقل مزاجی سے اپنے معاملات کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے اور جو اللہ رب العزت کی تعلیمات ہیں وہ بہترین مشعل راہ ہیں, بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب کسی دینی معاملے میں تمہیں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو تم میری جو مشکلات ہیں یا پریشانیاں ہیں ان کو یاد کر لیا کرو. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک ایسا صبر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقطہ کمال کو چھو رہا ہے ہمیں نظر آتا ہے, اور اس میں ذرا بھی شکوہ شکایت آپ کی زبان پر نہیں ہے. جب ہم ایسا صبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے مدد بھی شامل ہو جاتی ہے اور اس میں اجر بھی شامل ہو جاتا ہے. پھر ہم سب لوگوں کو ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, یہ آیت تو ہم سب لوگوں کو یاد ہے, لیکن اس کی جامعیت کی طرف, اس کی وسعت کی طرف, اس کے میننگز کی طرف جب غور کیا جائے اور نگاہ کی جائے تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے
کہ اللہ کی معیت اور مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ وہ واویلا کرنے کے بجائے رواداری سے، سافٹنس سے، زینت، کیونکہ یہ نرمی جو ہے وہ ہمارے تمام معاملات کو بیسکلی زینت عطا کرتی ہے، اس سے کام لینے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے اسلاف کا طریق تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، جب ہم ان معاملات کو دیکھتے ہوئے، ان کی سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہوئے اپنے معاملات کو دور اندیشی سے لے کر چلتے ہیں، تو جو دور اندیش نگاہ ہوتی ہے ہماری، دور اندیش انسان کبھی بھی ٹھوکر نہیں کھاتا ہے، اور وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کرتا ہے اپنے عمل سے، اپنی گفتگو سے، اپنے کردار سے. سو ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر صبر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور بے صبری سے بچنا چاہیے، کیونکہ بے صبری کے اتنے نقصانات ہیں. اگر آپ کوئی رشتہ قائم کرنا جا رہے ہیں اور وہ آپ بے صبری میں قائم کر دیتے ہیں تو خدا نخواستہ غلط لوگوں کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہو جائے. اور اگر آپ جلدی کرتے ہیں رشتہ توڑنے میں، تب بھی صبر کو ملوز خاطر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو جلد بازی اور جو بے صبرا پن ہے وہ آپ کو آپ کے قیمتی لوگوں سے محروم نہ کر دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی نفیس تعلیمات ہیں صبر کے حوالے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جب تم کسی بھی کام کا ارادہ کرو تو خوب غور و تفکر کر لیا کرو کہ وہ کام ہمارے لیے بہتر ہے. اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اگر آپ مکان خرید رہے ہیں، اگر آپ رشتہ جوڑنے جا رہے ہیں یا دوستی کے دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو آپ جب اس کے اثرات آپ کو اچھے لگیں یا محسوس ہو رہے ہیں، آپ کے اندر سے ایک اچھی آواز آ رہی ہو، تو یقیناً وہ آپ کے لیے اچھائیاں ہی لے کر آئے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، اس میں سیرت میں تعلیمات ملتی ہے کہ جب بھی انہیں کسی پرابلم کا سامنا ہوتا تھا تو وہ مسجد میں جا کر سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے. اور یہاں میں اپنی بات کا اختتام کروں گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی ایک انسان صبر و برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ اس کو بہترین اجر عطا کرتا ہے، اور اگر وہ واویلا کرتا ہے تو اس کا سارا اجر بھی یقیناً اس کی نیکیاں اور اللہ کی معیت اور جو مدد ہے وہ اس سے ضائع ہوتی چلی جاتی ہے. اور دیکھیے صبر جب ہم کرتے ہیں نا، غم میں ہوتے ہیں تبھی تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. جب وہ خوشی میں ہوتا ہے تو پچھلے تمام اسباب کو فراموش کر دیتا ہے. یعنی صبر کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی کی ایک کی بھی ہے. یعنی جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہمیں کیا کچھ عطا فرماتا ہے، یہ ہمارے ذہن میں، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں، کیونکہ وہ پروردگار عالم اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے. سعدیہ انصاری صاحبہ آپ موجود ہیں، لاسٹ کچھ میسج دینا چاہیں ہماری بہنوں کو، فرمائیے گا. زینب، ابھی ہم نے کتنے سارے فوائد اور نقصانات کی بات کی ہے. دیکھیے جسمانی طور پر جو بے صبرے ہوتے ہیں ان کو جب پینک میں آ جاتے ہیں اور ڈپریشن سے چلے جاتے ہیں، انٹرنل یہ ساری جو کیفیات ہیں نا، یہ بڑے نقصانات کر رہی ہوتی ہیں انسان کے اندر. جو صابر انسان ہوتا ہے اس کی روحانی ترقی چلتی رہتی ہے، وہ ہمیشہ روحانی طور پر ترقی کرتا رہتا ہے. بہت پیاری. جو صابر انسان ہوتا ہے اس کی جو نفسیات ہے، اس کی جو سائیکالوجی ہے، وہ بھی بہتر سے بہتر اس میں، بلکہ اس میں طاقت آتی رہتی ہے. تو وہ سائیکولوجیکلی بھی ایک بہتر انسان بنے گا، فزیکلی بھی اور اسپرچولی بھی. سبحان اللہ. جی زرمینہ، دامن وقت میں گنجائش نہیں، ایک لائن کا کوئی میسج. صبر و تحمل ہمیں اللہ کا قرب بھی عطا کرتا ہے. سو اس جانب توجہ اگر ہم کریں گے کہ ہمیں اللہ کا قرب عطا ہو جائے تو یقیناً صبر و تحمل کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. سبحان اللہ. دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی. اور جناب، کیونکہ یہ خواتین کے تعلق سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، تو اور معاملات جو گھریلو معاملات دیکھتی ہیں وہ خاص طور پر خواتین دیکھتی ہیں. رشتوں میں ناچاکی ہے اور لڑائی جھگڑا ہے، اس کی کوئی نہ کہیں نہ کہیں ایسی صورت خواتین کے تعلق سے نکل آتی ہے. تو بالخصوص یہ جو صبر و تحمل ہے خواتین کے لیے، خاص طور پر آج کے پروگرام میں بہت زیادہ میسیجز ہیں. آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو شہنشاہ کائنات ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ ہر مقام پر، ہر جگہ پر صبر کو، تحمل کو، برداشت کو، کس طرح سے ہر معاملے میں آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. تو آپ کے اسوہ سے، آپ کی سیرت مبارکہ سے ہم ہر قدم پر اصلاح لے سکتے ہیں اور اپنی تعمیل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.